ہمارے گھر کے سامنے والی کوٹھی کافی عرصے سے ویران پڑی تھی۔ اس کوٹھی کا مالک باہر کے ملک میں رہتا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے بڑی تگ و دید کے بعد بالآخر اسے فروخت کر دیا۔ جس شخص نے یہ کوٹھی خریدی اس کا نام اسد تھا۔ اسد صاحب ایک کاروباری آدمی تھے۔ کچھ دن کوٹھی کی تھوڑی بہت مرمت میں مصروف رہے، کسی سے ملاقات نہ کی، البتہ میرے ابو سے سلام دعا ہو جاتی تھی۔ جب ان کی فیملی کوٹھی میں آئی تو خواتین نے میل جول بڑھایا اور میری دوستی ان کی بیٹی سمرین سے ہو گئی۔ اس نے بتایا کہ پہلے وہ گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے ابو کے کاروبار کی وجہ سے اب وہ یہاں رہائش پذیر ہو گئے ہیں۔ سمرین کی ایک بڑی بہن تھی جس کی شادی ہو چکی تھی اور وہ دبئی میں رہتی تھی، جبکہ 2 بھائی چھوٹے تھے۔ اس نے 9ویں جماعت میں ہمارے ہی اسکول میں داخلہ لے لیا تو میری اس کی دوستی گہری ہو گئی۔ اکثر ہم اسکول اکٹھی جاتی تھیں۔ اسے ہوم ورک میں دشواری ہوتی تو میرے پاس آ جاتی۔ وہ بہت ہی ملنسار لڑکی تھی۔ تبھی ہمارے گھر میں ہر دل عزیز ہو گئی۔ خوبصورت تھی اور باتوں میں تو اس کا جواب نہیں تھا۔ سمرین پڑھائی میں تھوڑی کمزور تھی۔ روز کلاس میں اسے ڈانٹ پڑتی کیونکہ گھر میں اسے کوئی پڑھانے والا نہ تھا۔ بھائی چھوٹے تھے تو پڑھائی میں مدد نہیں کر سکتے تھے۔ ایک روز میرے پاس آئی اور بہت پریشان تھی۔ کہنے لگی میں بہت مشکل میں ہوں، امتحان ہونے والے ہیں اور میرے ابو ہمیں گاؤں جانے کا کہہ رہے ہیں۔ ہم گاؤں چلے گئے تو امتحان کیسے دے پاؤں گی؟ پہلے ہی ٹیچرز خفا رہتی ہیں۔ وہ تمہیں گاؤں کیوں بھجوا رہے ہیں؟ وہ آہستگی سے بولی، دراصل میرے ابو برے کاموں میں پڑ گئے ہیں، گھر میں بھی دعوتیں کرنے لگے ہیں، تبھی ہمارا کوٹھی میں موجود رہنا مناسب نہیں ہے۔ اب ابو جب بھی کوٹھی میں دعوت کرتے ہیں تو ہمیں اور ہماری امی کو گاؤں جانے کا کہہ دیتے ہیں اور بعد میں پھر خود لے آتے ہیں۔ اگلے دن وہ اسکول نہیں آئی۔ ملازم نے بتایا کہ اسد صاحب کی فیملی گاؤں چلی گئی ہے۔ دکھ ہوا کیونکہ 2 دن بعد ہمارے امتحان تھے۔ ان کے ملازم سے ہمارے ملازم کی دوستی تھی تو ان کا ملازم اسد صاحب کے گھر کی سبھی باتیں ہمیں بتاتا تھا۔ ہمارے ملازم سے پتہ چلا کہ انکل اسد گھر میں شراب نوشی کی محفلیں جماتے ہیں، اس لیے بچوں کو گاؤں بھجوا دیا ہے۔ گھروں میں اس قسم کی محفلیں نہیں ہوتیں، لیکن کوٹھیاں چونکہ ایک دوسرے سے قدرے فاصلے پر بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے کوئی نہیں جان پاتا تھا کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ جہاں ہمارا گھر تھا اس علاقے میں ہر ایک اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ وہاں کے رہنے والے عموماً پڑوسیوں سے بے خبر رہتے تھے۔ کافی عرصہ ایسے ہی چلتا رہا۔ کبھی سمرین گھر میں رہتی اور کبھی گاؤں چلی جاتی۔ جب لوٹتی تو غیر حاضری کے دنوں کے تمام نوٹس مجھ سے لے لیا کرتی تھی۔ پڑھائی میں بھی اس کی مدد کر دیا کرتی تھی۔ جوں توں کر کے وہ 10ویں کلاس میں آ گئی۔ روتے پیٹتے سالانہ پرچے بھی دیے، مگر گھر کا ماحول ٹھیک نہ تھا اور کبھی گھر میں رہنے اور کبھی گاؤں چلے جانے کی وجہ سے وہ امتحان کی صحیح تیاری نہ کر پائی اور پاس نہ کر سکی۔ حیرت ہے کہ انکل اسد کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ اس شخص نے اپنی عادت نہ بدلی۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ان کی عیاشیوں کی وجہ سے بچوں پر برا اثر پڑ رہا ہے۔ جوں جوں دولت زیادہ ہوتی جاتی تھی، انکل اپنی فیملی سے غافل ہوتے جاتے تھے۔ اب میاں بیوی کے درمیان بھی رنجشیں بڑھنے لگیں۔ سمرین کی زبانی ان کے گھر میں جھگڑے ہونے لگے۔ جلد ہی معلوم ہو گیا کہ اسد انکل شراب نوشی میں حد سے تجاوز کر گئے ہیں۔ وہ رات گئے گھر آتے ہیں، روز بیوی سے جھگڑا ہوتا ہے، زیادہ تر اس بات پر کہ دوستوں کی محفل سجانے کی خاطر بیوی بچوں کو گاؤں جانا پڑتا ہے تو بچوں کی تعلیم کا حرج ہوتا ہے۔ اس بات پر آنٹی انکل سے بہت لڑتی تھیں۔ وہ اپنے مشاغل جاری رکھے ہوئے تھے اور آنٹی اس وجہ سے سخت ڈسٹرب تھیں کیونکہ نوکر کی زبانی انہیں علم ہو گیا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں غلط قسم کی عورتوں کا بھی آنا جانا لگا رہتا ہے۔ ہمارے ملازم کو ہر بات ان کا ملازم بتاتا اور پھر ہمارا ملازم ہمیں آ کر وہ باتیں بتاتا۔ تب امی نے ایک روز ہمارے ملازم کو ڈانٹا کہ تم بچوں کو ان کے گھر کے حالات مت بتایا کرو، یہ غلط بات ہے، یہ ان کے ذاتی معاملات ہیں، ہمارا ان سے کیا واسطہ؟ میرے بچوں کے سامنے ایسے تذکرے کرنے سے ان پر غلط اثر پڑے گا۔ امی ہمیں بھی کہتی کہ اپنے ملازم سے بات مت کیا کرو،
नौकर लोग इधर की उधर करते रहते हैं। बदकिस्मती से ऐसे पड़ोसी मिल गए हैं तो क्या करें। अब्बू कहते हैं कि ये इनका अपना मामला है, हम इनसे उलझ कर क्यों दुश्मनी मोल लें। खामोशी बेहतर है। अलबत्ता उन्होंने मुझे अपनी दोस्त समरीन के घर जाने से रोक दिया था। एक दफ़ा समरीन और इसकी वालदा को अंकल असद ने गांव भिजवा दिया तो आंटी 2 दिन रहकर लौट आईं। यूं अचानक आने की वजह से आंटी पर यह भेद खुल गया, इनकी गैर मौजूदगी में वो कैसी सरगर्मियां जारी रखे हुए हैं। जो ही आंटी घर आईं, अपने कमरे में एक दूसरी औरत को पाया। सवाल किया, तुम कौन हो? वो बोली, मैं तो घर की मालकिन हूँ, तुम कौन हो? आंटी ने बोला, घर की मालकिन तो मैं हूँ, देख नहीं रही मेरे पास बच्चे हैं, तुम खुद को मालकिन बता रही हो, चलो निकलो यहाँ से। वो औरत दीदा दिलेरी से बोली, अगर तुम मालकिन होती तो मेरी खातिर असद तुम्हें घर से क्यों निकालते? क्या कोई घर की मालकिन को भी निकालता है? उस औरत की तैश दिलाने पर आंटी को इतना गुस्सा आ गया कि जूता उतार कर इस पर लपकीं। वो अपना सारा सामान समेट कर गेट की तरफ दौड़ी, क्योंकि जानती थी कि असद साहब की बीवी यही है और बच्चे भी आ गए हैं। अंकल को गुस्सा इस बात पर था कि दस्तूर के मुताबिक जब तक वो बीवी को लेने ना आ जाएं, आंटी को अज खुद वापस नहीं आना चाहिए था। जबकि आंटी इसलिए वापस लौट आई थीं कि गांव जाकर इनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, जहां इलाज मालजे की सहूलत मौजूद ना थी, और ऐसा पहली बार हुआ था, वरना वो बग़ैर शौहर की इजाज़त के घर वापस नहीं आती थीं। बहरहाल दोनों औरतों के झगड़े पर जो शोर बरपा हुआ वो लोगों ने भी सुना। आंटी उस औरत को गालियां देती गेट तक गईं। गुस्से में इन्हें ख्याल ना रहा कि इर्द गिर्द के लोग ये मंजर देख रहे हैं। इस बार पड़ोसियों ने इस शोर शराबे को संजीदगी से लिया। चंद करीबी घरों से पड़ोसी मिलकर असद अंकल के पास आए और कहा, ये ठीक बात नहीं है, यहाँ शरीफ लोग रहते हैं, आप अपनी इस्लाह कर लें वरना यहाँ से चले जाएं। मेरी दोस्त समरीन के वालिद बहुत शर्मिंदा हुए। पड़ोसियों को रुखसत करके जब घर में आए तो आंटी पर गुस्सा करना लगे कि तुमने गेट पर खड़े होकर बाआवाज़ बुलंद क्या और फुल बका है। हमसाए मेरे दरवाजे पर शिकायत लेकर आ गए हैं। उस औरत के बारे में तुम मुझसे बात करती, तुम अब इस लायक नहीं हो कि मेरी बीवी रहो। गर्ज उन्होंने आंटी के साथ लड़ाई झगड़ा किया और आंटी को गांव वापस भेज दिया, लेकिन बच्चों को साथ जाने ना दिया। इन दिनों समरीन बहुत परेशान रहती थी। इसकी समझ में न आता था कि क्या करे। माँ और बाप दोनों पर इसका बस नहीं चलता था। वो बेचारी गम से निढाल थी। भाई पढ़ने चले जाते और वो तन्हाई से घबराती। अंकल ने इसे इजाज़त दे दी कि मेरे पास चली जाया करे। दरअसल माँ की जानिब से बहुत दुखी हो गई थी और बाप से खौफज़दा भी थी कि जिसने इसकी बेकसूर माँ को मार पीट कर गाँव भेज दिया था। इस झगड़े का समरीन के जहन पर बहुत बुरा असर हुआ। वो रोती रहती, अपने वालिद को बद्दुआएं देने लगती। मैं और अम्मी समझाती, मेरी वालदा इसे माँ जैसा प्यार देती तो वो दौड़ी हमारे घर आ जाती। वो बेचारी बीमार हो गई, तब मेरे अब्बू ने अंकल से कहा कि आप बच्ची को हमारे हाथ छोड़ दें, घर में अकेली होने की वजह से ये बीमार हो गई है। अंकल ने भी खुद महसूस कर लिया था कि इनकी बेटी तन्हाई का शिकार है, इसलिए उन्होंने समरीन को हमारे घर रहने की इजाज़त दे दी। अम्मी ने समरीन को तसल्ली दी कि बेटी घबराओ मत, चंद दिनों की बात है, तुम्हारे वालिद और वालदा में बहुत जल्द सुलह हो जाएगी और तुम्हारी माँ वापस आ जाएगी। मगर ऐसा ना हुआ, बल्कि सुलह होने की बजाय तलाक हो गई। मेरी अम्मी ने इसके बाद समरीन का बहुत ख्याल रखा, इतना प्यार दिया कि वो संभल गई। इसने रोना धोना बंद कर दिया, मगर बेहद उदास रहने लगी। अब जब इसका जी चाहता अपने घर चली जाती, जब जी चाहता हमारे घर आ जाती। वो अपने घर होती तो मिनट मिनट बाद मुझे फ़ोन करती रहती। एक रोज़ वो अपने घर गई, वहाँ एक औरत आ गई। इसने अंकल असद के बारे में पूछा। वो बहुत चालाक औरत थी, बहुत प्यार से बातें करने लगी और समरीन को लुभाया। अगले दिन आने का कहकर चली गई। समरीन ने बाप को ना बताया कि कोई औरत आई थी। रोज़ वो दोबारा उसी वक्त आ जाती। इसने मीठी मीठी बातों से मेरी दोस्त का दिल मुट्ठी में ले लिया। समरीन ने अपना दुख उस औरत को बता दिया। वो बोली, अगर मैं तुम्हें साथ ले जाऊं और तुम्हारी माँ से मिला दूं। समरीन ने कहा, तो मैं कभी आपका ये एहसान नहीं भूलूंगी।
آپ ان کے پاس جائیے اور کہیے ماموں کو کہ بھجوائیں اور آ کر مجھے لے جائیں۔ چند روز بعد وہ دوبارہ آئی اور کہا کہ تمہاری والدہ نے کہا ہے کہ تمہارے ماموں نہیں آئیں گے۔ اگر وہ لینے آئے تو بڑا جھگڑا ہوگا اور نہ ہی تمہارے والد کبھی تمہیں ان سے ملنے دیں گے۔ یہ سن کر سمرین رونے لگی۔ تب اس عورت نے اسے گلے سے لگایا اور بہت پیار سے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں خود تمہاری ماں سے ملی ہوں۔ اس نے اپنی انگوٹھی مجھے نشانی کی طور پر دی ہے تاکہ تم اسے دیکھ کر میری بات کا یقین کر لو۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہی کہ تم کسی طرح میری بیٹی کو میرے پاس لے آؤ۔ میں اس کی جدائی میں تڑپ رہی ہوں۔ وہ تمہارے بھائیوں کے لیے بھی بہت روتی ہیں، لیکن تمہارے لیے زیادہ۔ وہ لڑکے ہیں، کبھی نہ کبھی اپنی ماں سے جا کر مل لیں گے، مگر تم لڑکی ہو، تم کبھی نہیں مل سکو گی۔ غرض اس عورت نے کچھ اس طرح سمرین کو شیشے میں اتارا، وہ اس کے ساتھ جانے پر تیار ہو گئی۔ اس عورت نے کہا کہ تم اس بات کا کسی سے ذکر نہ کرنا، ورنہ تمہارے والد کو اطلاع ہو گئی تو پھر تم کبھی بھی نہیں جا سکو گی۔ سمرین بیچاری نادان کم عمر تھی اور تنہائی سے اتنی گھبرائی ہوئی تھی کہ اس کی باتوں پر یقین کر لیا اور بولی میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گی، لیکن جانے سے پہلے اپنی سہیلی سے ملنا چاہتی ہوں۔ یوں وہ 2 گھڑی کو ہمارے گھر آئی تھی۔ مجھے صرف اتنا بتایا کہ عورت پھر آئی ہے جو پہلے بھی آئی تھی، امی نے اسے بھیجا ہے، دیکھو یہ ہے میری ماں کی نشانی۔ واقعی یہ وہی انگوٹھی تھی جو اس کی والدہ انگلی میں ڈالے رہتی تھیں۔ چند منٹ بعد ہی سمرین لوٹ گئی۔ میں نے اسے روکا تو بولی مہمان عورت چلی جائے گی، میں ابھی آتی ہوں۔ مجھے کیا خبر تھی وہ آخری بار مجھ سے ملنے آئی ہے، ورنہ میں اسے کبھی جانے نہ دیتی۔ صبح 11 بجے کا وقت تھا۔ وہ اس عورت کے ہمراہ گھر سے نکل گئی۔ اس وقت معلوم ہوا جب شام کو میرے والد کے پاس انکل بیٹی کے بارے میں معلوم کرنے آئے۔ وہ اسے گھر لے جانے آئے تھے اور یہ سمجھ رہے تھے کہ سمرین ہمارے گھر پر ہے۔ میرے ابو نے بتایا کہ وہ ہمارے گھر میں نہیں ہیں۔ ہاں، صبح 11 بجے صرف 2 منٹ کے لیے آئی تھی۔ اس طرح آتی جاتی رہتی تھی، اس لیے کسی نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا تھا۔ انکل بے چین ہو گئے۔ نوکروں سے پوچھ گچھ کی تو اس نے بتایا کہ فلاں عورت 2-3 بار آئی تھی۔ میں نے سمجھا وہ عورت آپ کی اجازت سے آئی ہے، سمرین بی بی اس کے ساتھ نہ گئی ہو، کیونکہ 10:30 بجے صبح وہی عورت آئی تھی۔ انکل اسد نوکر پر برس پڑے کہ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اب بتا رہے ہو۔ ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہ تھا، کیونکہ اس عورت کو کئی بار وہ بیچارے آتے جاتے دیکھ چکے تھے۔ انکل اپنے ملازموں کی کم عقلی کا ماتم کرتے رہ گئے۔ خیر، اب کیا ہو سکتا تھا؟ اب سمرین کو تلاش کرنا تھا، کیونکہ جو عورت اسے لے گئی تھی وہ اچھی عورت نہ تھی۔ وہ تو بس انکل کو پسند آ گئی تو اس سے شادی کا وعدہ کیا، اور یہاں تک کہ الماری سے نکال کر اپنی بیوی کی انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی، اور اب جو دل سے اتری تو منع کر دیا کہ تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس بات سے اس عورت کو سخت دھچکا لگا۔ پہلے دن وہ اسد انکل کی سنگن لینے آئی۔ انکل خود مل جاتے تو روتی دھوتی اور شادی کے لیے منانے کی کوشش کرتی، لیکن انکل نہ ملے تو اسے انکل کی معصوم کم سن بیٹی مل گئی۔ وہ انکل کے تجسس میں 2-3 بار ان کی غیر موجودگی میں آتی رہی۔ سمرین سے حالات پوچھے اور اس بھولی بھالی لڑکی نے اپنا دکھ بیان کر کے اپنی کمزوری اس کے ہاتھ میں دے دی۔ تبھی اس نے سوچا کیوں نہ باپ کی بے وفائی کا بدلہ اس کی بیٹی سے لے لوں۔ یوں وہ ماں سے ملوانے کا جھانسا دے کر سمرین کو لے اڑی۔ اسد انکل نے کافی تلاش کرایا، مگر اس کا سراغ نہ ملا۔ زیادہ وویلا نہیں کر سکتے تھے کہ پہلے ہی انکل بدنام تھے، اور اب بیٹی کے گم ہو جانے کی خبر سے مزید بدنام ہو جاتے۔ صرف میرے ابو سے آ کر کہتے، جانتے تھے کہ یہ سچے ہمدرد ہیں اور سمرین میری دوست بھی ہے۔ انکل نے اپنی سابقہ بیوی اور اس کے بھائیوں کے گھروں میں بھی پتہ کرایا۔ سب نے لا علمی کا اظہار کیا تو وہ یہی سمجھے کہ ضرور یہ سمرین کی ماں اور سمرین کے ماموں کا کیا دھرا ہے، انہوں نے ہی ان کی بیٹی غائب کرا دی ہے۔ تب انہوں نے اپنے سابقہ سالوں پر بیٹی کے اغوا کا پرچہ کٹوا دیا۔ ادھر وہ عورت انکل کی بیٹی کو لے کر ایسی گندی جگہ چلی گئی جو کسی طرح بھی شریفوں کا محلہ نہ کہلاتا تھا۔ اس عورت نے سمرین کو اپنا نام نلما بتایا تھا۔ 5 سال تک سمرین کا کچھ پتہ نہ چلا اور پھر میری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد میں امریکہ چلی گئی۔ 5 سال اور بیت گئے۔
تب میں وطن لوٹی تو امی کے گھر بھی گئی، لیکن کسی نے سمرین کا ذکر نہ کیا۔ میں نے خود اس کے بارے میں پوچھا تو امی نے بتایا کہ انکل اسد تو کب کا اپنا گھر بیچ کر چلے گئے ہیں اور پھر وہ کبھی پلٹ کر نہیں آئے۔ سمرین بھی ابھی تک گم شدہ ہے۔ سمرین کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں۔ انہی دنوں ایک روز جب میں اسے بہت یاد کر رہی تھی، اس کا فون آ گیا۔ فون میں نے ہی اٹینڈ کیا تھا۔ میں تو خوشی سے دیوانی ہو گئی۔ اس نے بتایا ایسی جگہ تھی کہ تمہیں فون نہ کر سکتی تھی۔ میں نے کہا اچھا اب تو میرا نمبر مل گیا ہے، مجھ سے جلد ملو۔ وہ بولی تمہارے گھر نہیں آؤں گی، تم مارکیٹ آ جاؤ اور فلاں شاپنگ مال میں صبح 10 بجے پہنچ جاؤ۔ مقررہ وقت پر میں شاپنگ مال پہنچ گئی۔ اسے تلاش کرتی رہی، خدا خدا کر کے وہ ملی۔ سفید چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ میں تو اس کو پہچان بھی نہ پا رہی تھی۔ اس نے مجھے پہچانا۔ میں سمرین کو گھر لے آئی اور اس سے حال احوال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ نیلما مجھے اپنے ساتھ ایک اجنبی جگہ لے گئی۔ میں تو امی سے ملنے کی امید پر نکلی تھی۔ زندگی کا تجربہ نہیں تھا۔ اس عورت نے چکر دیا۔ امی کی انگوٹھی دیکھ کر یقین کر لیا۔ وہ ایسی جگہ تھی کہ کسی سے نہ بات کر سکتی تھی اور نہ ہی نکل سکتی تھی۔ مجھ پر سخت پہرا تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ شاید میں اپنی ماں کے پاس چلی گئی ہوں گی اور ماموں نے مجھے چھپا دیا ہوگا تاکہ ابا جان نہ لے جائیں، لیکن ادھر میں قید میں تھی اور نیلما نے ایسا برا بدلہ میرے والد سے لیا کہ خدا کرے دشمن کی بیٹی کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جو کچھ اس نے میرے ساتھ کیا۔ اس نے مجھے گندی دلدل میں گرا دیا۔ نیلما کے گھر ایک نوجوان آتا تھا، خدا جانے وہ اس کا کون تھا، پر وہ کہتی تھی کہ یہ میرا بھانجا ہے۔ اس کا نام مشتاق تھا۔ ایک دن مجھے تنہائی میں روتا پا کر اس کو مجھ پر ترس آ گیا۔ اس نے کسی طرح مجھے وہاں سے نکالا اور اپنے دوست کے گھر لے گیا اور دوست سے کہا کہ وہ مجھے پناہ دے، کیونکہ وہ مجھے نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ نیلما کو اس پر شک ہو جاتا۔ مشتاق کے دوست کا نام مہربان تھا، جس نے مجھے اپنے گھر میں پناہ دی۔ جب اس نے مجھے دیکھا تو افسوس کیا۔ اسے میرے پر ترس آیا تو اس نے مجھ سے نمبر وغیرہ لے کر میرے ماموں سے رابطے کی کوشش کی۔ جب اس نے فون کیا تو فون ممانی نے اٹھایا۔ بولی ہمارا اب سمرین کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، پہلے ہی سمرین کے باپ نے ہم پر پرچہ کٹوا رکھا ہے، تو اب ہم مزید مصیبت میں نہیں پھنسنا چاہتے، آئندہ یہاں فون مت کرنا۔ مہربان کو میں اچھی لگی۔ وہ بڑی حیثیت کا مالک تھا اور شادی شدہ بھی نہ تھا۔ اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ مجھے کہا کہ یہی حل سب سے بہتر ہے، ورنہ یہ دنیا بہت بری ثابت ہوگی، تم رل جاؤ گی اور برباد ہو جاؤ گی۔ میں نے بھی یہی سوچا کہ اسے قبول کر لوں، اس کی بیوی بن جاؤں تو عزت سے ماں اور بھائیوں سے مل پاؤں گی۔ اب میں مہربان کی بیوی ہوں، اچھا آدمی ہے، لیکن ماں سے میں کھلے عام نہیں مل پاتی، صرف 2 بار ملی ہوں۔ ماں مجھ سے چھپ کر ملنے آئی تھی، مجھے کہا کہ تم یہاں خوش ہو، اچھی زندگی گزار رہی ہو، یہی بہت ہے میرے لیے۔ میرے پاس آؤ گی تو اسد کو معلوم ہو جائے گا، بات کھل جائے گی تو وہ تمہیں کسی بھی طرح معاف نہیں کرے گا۔ سمرین بولی کہ میں نے تمہارا پتہ کرایا، لیکن معلوم ہوا کہ تم امریکہ میں ہو۔ تمہارے گھر والوں سے شرم کی وجہ سے نہ ملی کہ جانے میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے۔ ابھی پھر مجھے معلوم پڑا کہ تم امریکہ سے واپس آئی ہو تو مجھے دل پر قابو نہ رہا، تمہیں فون کر دیا، اور خوش قسمتی ایسی کہ تم نے ہی میرا فون ریسیو کیا۔ اللہ نے ہمیں ملانا تھا تو ملا دیا۔ میں نے سمرین کو بتایا کہ تمہارے والد کوٹھی فروخت کر کے چلے گئے ہیں اور پھر کبھی ہمارے محلے میں نہیں آئے اور نہ ابو سے رابطہ کیا۔ نہیں معلوم تمہارا باپ کہاں ہے۔ خیر، مدت بعد درینہ دوست سے مل کر میں بے انتہا خوش تھی۔ سمرین بھی خوش قسمت تھی کہ گم ہو کر خراب جگہ جانے کے باوجود بھی وہ برباد نہ ہوئی اور اللہ نے اسے اچھا خاوند اور اچھا گھر عطا کر دیا، ورنہ ایسی لڑکیوں کے نصیب میں ٹھوکریں ہوتی ہیں یا تاریک راہیں جن پر وہ عمر بھر بھٹکتی رہتی ہیں۔ ہمارے معاشرے میں ایسے کئی واقعات ہیں جن سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ایسے ماں باپ جو غلط قسم کے کاموں میں مشغول ہوں، نشہ کرتے ہوں اور جن کو اپنے بچوں کے مستقبل کی کوئی فکر نہ ہو، تو ایسے ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے ان بیچارے بچوں کو ماں باپ کے کیے کی سزا بھگتنا پڑتی ہے اور ان کے مستقبل تاریک ہو جاتے ہیں۔